بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست میں ہم قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اس آیت میں کون کون سے متشابہات آتے ہیں اور اس آیت کے لفظی معجزات جو کہ دوران تحقیق ہمارے سامنے آئے ہیں کے بارے میں بھی آپ کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کے متشابہات کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اس آیت کا آغاز ہوتا ہے اللہ لا الہ الا ہو سے۔ یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف 8 مقامات پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے 6 مقامات آیت کے آغاز میں آتے ہیں اور 2 مقامات آیت کے درمیان میں آتے ہیں۔ وہ مقامات یہ ہیں: سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، سورۃ آل عمران آیت نمبر 2، سورۃ النساء آیت نمبر 87، سورۃ التوبہ آیت نمبر 129۔ یہ مقام آیت کے درمیان میں آتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 8، سورۃ النمل آیت نمبر 26، سورۃ القصص آیت نمبر 70۔ یہ مقام بھی آیت کے درمیان میں آتا ہے۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 13۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے الحی القیوم۔ پیش کے ساتھ یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف 2 مقامات پر استعمال ہوتے ہیں: سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، سورۃ آل عمران آیت نمبر 2۔ زیر کے ساتھ یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف 1 مقام پر استعمال ہوتے ہیں اور وہ مقام ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 111۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف اسی مقام پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف 9 مقامات پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے 3 مقامات آیت کے آغاز میں آتے ہیں اور 6 مقامات آیت کے درمیان میں آتے ہیں، اور وہ مقامات یہ ہیں: سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، سورۃ النساء آیت نمبر 171، سورہ یونس آیت نمبر 68، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 2، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 6۔ یہ مقام آیت کے آغاز میں آتا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 64۔ یہ مقام بھی آیت کے آغاز میں آتا ہے۔ سورۃ السبا آیت نمبر 1، سورۃ الشورى آیت نمبر 4۔ یہ مقام بھی آیت کے آغاز میں آتا ہے، اور سورۃ الشورى کی آیت نمبر 53۔ واو کے ساتھ یعنی وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں کہیں پر بھی نہیں آتے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کے ساتھ یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف 2 مقامات پر آتے ہیں، اور وہ دونوں مقامات آیت کے درمیان میں آتے ہیں، اور وہ مقامات یہ ہیں: سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 116، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 24۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کے ساتھ یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف 1 مقام پر استعمال ہوتے ہیں، اور وہ مقام ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 52۔ یہ مقام آیت کے آغاز میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ کی۔ تو یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف اسی مقام پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے الا بِإِذْنِهِ کی۔ تو یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف 3 مقامات پر استعمال ہوتے ہیں، اور وہ مقامات یہ ہیں: سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، سورۃ ہود آیت نمبر 105، سورۃ الحج آیت نمبر 65۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کی۔ تو یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف 4 مقامات پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے 3 مقامات آیت کے آغاز میں آتے ہیں، اور صرف یہ 1 مقام یعنی آیت الکرسی والا مقام آیت کے درمیان میں آتا ہے، اور وہ چاروں مقامات یہ ہیں: سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 110، سورۃ الانبیاء
آیت نمبر 28، سورۃ الحج آیت نمبر 76۔ اور یعلم کے بغیر یعنی اگر صرف بات کی جائے ما بین ایدیہم وما خلفہم کی، تو یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف 6 مقامات پر استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے 4 مقامات پہلے بیان کر دیے گئے ہیں جو یعلم کے ساتھ تھے، اور باقی 2 مقامات یعنی یعلم کے بغیر وہ مقامات یہ ہیں: سورۃ السبا آیت نمبر 9، سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 25۔ اب ہم بات کریں گے ولا یحیطون کی، تو یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف 2 مقامات پر استعمال ہوتے ہیں، اور وہ مقامات یہ ہیں: سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 110۔ اب ہم بات کریں گے بشیء من علمہ الا بما شاء کی، تو یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف اسی مقام پر استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما کی، تو یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف اسی مقام پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان الفاظ میں اگر صرف لفظ کرسیہ کی بات کی جائے تو پیش کے ساتھ یہ لفظ صرف اسی مقام یعنی آیت الکرسی میں استعمال ہوا ہے، اور زیر کے ساتھ ایک اور مقام یعنی سورہ صاد کی آیت نمبر 34 میں استعمال ہوا ہے، وہاں پر یہ لفظ کرسی ہی کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اب ہم بات کریں گے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کی، تو یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف 2 مقامات پر استعمال ہوتے ہیں، اور وہ دونوں مقامات یہ ہیں: سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 4۔ اب ہم بات کریں گے اس آیت کے لفظی معجزات کی، جو کہ دوران تحقیق ہمارے سامنے آئے ہیں۔ سامعین اکرام، اس آیت کو قرآن پاک کی سب سے افضل اور عظیم آیت قرار دیا گیا ہے، جس کا ذکر احادیث میں بھی موجود ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی صرف اسی آیت میں خدا کی کرسی کا نام آیا ہے، جہاں اللہ پاک فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی یعنی علم و اقتدار آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ آیت اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پاورفل آیت آیت الکرسی کو کہا جاتا ہے۔ اسی آیت کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ پاک کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ دوران تحقیق اس آیت کے نہایت ہی حیرت انگیز لفظی معجزات ہمارے سامنے آئے ہیں، جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ سامعین اکرام، اس آیت کو بغور دیکھنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ اس آیت کے کل 9 جملے ہیں، اور ہر 2 جملوں کا آپس میں گہرا تعلق اور مناسبت ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ہم آیت الکرسی کا پہلا جملہ یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے ہیں تو اس جملے کا اختتام اللہ پاک کے 2 نہایت ہی خوبصورت نام الحی القیوم پر ہوتا ہے، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی اور سب کو سنبھالنے والی ہو۔ اور جب ہم اس آیت کا آخری جملہ یعنی 9واں جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھتے ہیں تو اس جملے کا اختتام بھی اللہ پاک کے 2 نہایت ہی خوبصورت نام علی العظیم پر ہوتا ہے، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ یعنی ان دونوں جملوں کی مناسبت اس لحاظ سے ہے کہ ان دونوں جملوں کا اختتام اللہ پاک کے 2 نہایت ہی خوبصورت ناموں پر ہو رہا ہے، اور یہ دونوں نام اعراب کے اعتبار سے پورے قرآن پاک میں صرف 2 مقامات پر آتے ہیں، یعنی حی القیوم پیش کے ساتھ صرف 2 مقامات پر آتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 2، اور حی القیوم زیر کے ساتھ پورے قرآن پاک میں صرف 1 مقام پر آتا ہے، سورہ طٰہٰ
آیت نمبر 111 زیر کی حرکت کی وجہ سے یہ مقام ان دونوں مقامات سے منفرد ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں علی العظیم کی، تو یہ خوبصورت نام بھی پورے قرآن پاک میں صرف 2 مقامات پر استعمال ہوتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 اور سورۃ الشورى کی آیت نمبر 4۔ تو کیا ثابت ہوا کہ حی القیوم پیش کے ساتھ پورے قرآن پاک میں صرف 2 بار اور علی العظیم بھی پورے قرآن پاک میں صرف 2 بار استعمال ہوتے ہیں۔ ان دونوں جملوں کو بیان کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ ان دونوں جملوں کی مناسبت اور گہرا تعلق ان میں آنے والے 2 خوبصورت ناموں کی وجہ سے ہے، یعنی یہ نام بھی 2 ہیں اور قرآن پاک میں ان کی تعداد بھی 2 ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس آیت کے دوسرے جملے کی اور 8ویں جملے کی۔ دوسرا جملہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس جملے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ تمام مخلوقات وقت کے ساتھ ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیند موت ہی کی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات پاک زمان و مکان کا حاکم، طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور چوکس، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس آیت کے 8ویں جملے کی۔ 8واں جملہ ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اس کو نہیں تھکاتی زمین و آسمان کی حفاظت۔ اب آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس آیت کے دوسرے جملے اور 8ویں جملے کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ دوسرے جملے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوقات کے لیے ہے، اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے، اور 8ویں جملے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تھکاوٹ اور سستی اس کی پیدا کردہ مخلوقات کے لیے ہے، اور اللہ نہ تھکتا ہے اور نہ ہی سست پڑتا ہے، وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اور یہ دونوں جملے قرآن پاک کے صرف انہی 2 مقامات میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان دونوں جملوں کے الفاظ کی تعداد قرآن پاک میں صرف ایک بار ہے، اور معنی و مفہوم میں بھی بہت گہرا تعلق اور مناسبت پائی جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے تیسرے جملے کی اور 7ویں جملے کی۔ تیسرا جملہ ہے لَہُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا مالک ہے، جو کچھ اس نے پیدا کیا۔ اس حصے میں اللہ پاک نے اپنی ملکیت کو بھرپور انداز میں ذکر کیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس آیت کے 7ویں جملے کی۔ 7واں جملہ ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے، اس لیے اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی، یعنی بادشاہ بھی۔ سامعین اکرام، ایک ہوتا ہے مالک اور دوسرا ہوتا ہے ملک۔ مالک کا مطلب ہے اونر، اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں لفظوں میں بہت زیادہ مناسبت ہے، وہ یہ ہے کہ ملکیت چیزوں کی ہوتی ہے جبکہ بادشاہت لوگوں پر کی جاتی ہے۔ ان دونوں جملوں میں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے مناسبت اور گہرا تعلق ہے، کیونکہ ان دونوں جملوں میں سے تیسرے جملے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں ہر چیز کا مالک ہوں، اور 7ویں جملے میں فرما رہے ہیں کہ میں تمام مخلوقات کا تنِ تنہا بادشاہ ہوں۔ اب ہم بات کریں گے اس آیت کے چوتھے اور چھٹے جملے کی۔ چوتھا جملہ ہے مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ اور چھٹا جملہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔
یعنی نہ تو اللہ پاک کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش اس کے سامنے چل سکے گی اور نہ ہی اس کے دیے ہوئے علم سے زیادہ کسی کو کوئی علم ہو سکتا ہے۔ ان دونوں جملوں کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی اجازت کے بغیر نہ ہی کسی کی کوئی سفارش چل سکتی ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی علم حاصل ہو سکتا ہے۔ لفظ الا باذنہ اور الا بما شاء کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ان دونوں جملوں میں بہت زیادہ مناسبت اور گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، آپ نے دیکھا کہ جملہ نمبر 1 اور 9 آپس میں منسلک تھے اور اسی طرح جملہ نمبر 2 اور 8 بھی آپس میں منسلک تھے اور اسی طرح جملہ نمبر 3 اور 7 بھی آپس میں منسلک تھے اور اسی طرح جملہ نمبر 4 اور 6 بھی آپس میں منسلک تھے۔ اب باقی رہ جانے والا جملہ ہے جملہ نمبر 5، جو کہ اس آیت کے بالکل درمیان میں آتا ہے۔ اس جملے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے 4 جملوں میں اور جس کے بعد میں 4 جملوں میں جو کچھ بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اس کے بارے میں اس 5ویں جملے یعنی بالکل اس آیت کے درمیان میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب اللہ پاک کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے؟ سامعین اکرام، اس جملے یعنی جملہ نمبر 5 کے بارے میں ہم آپ کو ایک نہایت ہی حیرت انگیز بات بتاتے ہیں کہ یہ الفاظ یعنی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم پورے قرآن پاک میں صرف 4 مقامات پر استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے 3 مقامات آیت کے آغاز میں آتے ہیں اور صرف واحد یہی مقام ایسا ہے کہ جو آیت کے بالکل درمیان میں آتا ہے۔ یعنی یہ مقام نہ صرف اس آیت کے درمیان میں بلکہ اپنے جیسے 4 مقامات میں سے پورے قرآن پاک کا وہ واحد مقام ہے جو آیت کے بالکل درمیان یعنی وسط میں آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بے شک قرآن اللہ پاک کے الفاظ ہیں یعنی کلام اللہ ہے، جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے اور قرآن پاک کے معجزات قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ سامعین اکرام، یہ تھے قرآن پاک کے لفظی معجزات جن کو ہم نے بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور آخری بات، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں پہ جا جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ دن رات منتیں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔